یہ تو ایک چیز ہے کہ سوسائٹی میں جو خراب عنصر ہے وہ غالب نہ آ جائے بلکہ اسے دبایا جائے، لیکن عام مسلمانوں سے تو ہم توقع نہیں کر سکتے کہ وہ سب جیسے شراب پی رہے ہوں یا چوری کر رہے ہیں۔ یہ تو شرابیوں اور چوروں کے لیے ہے۔ عام مسلمان وہی رہتا ہے جیسے وہ پہلے تھا، سوائے ان کے باقی سول لا اور پرسنل لا کہتے ہیں اسلامی موجود ہے۔ نکاح، طلاق، وراثت اور دوسری اہم چیزیں جو ہماری زندگی میں ہیں وہ سب ہیں اسلامی طریقے سے اس کا فیصلہ ہوتا ہے۔ اس میں بھی ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ جھوٹ بولتے ہیں، غلط بیان دیتے ہیں، ناجائز طور پر لوگوں کی جائیدادوں پر قبضہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بیواؤں اور یتیموں کو اپنی ریاست سے محروم کرتے ہیں یا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جھوٹی گواہی دیتے ہیں، جھوٹی قسم کھاتے ہیں، قرآن شریف کے اوپر ہاتھ رکھ کر بھی جھوٹ بولتے ہیں۔ یہ سب باتیں ہوتی ہیں، قانون تو اسے روک نہیں سکتا، یہ تو ہمارے دل کی بات ہے۔ صحیح اسلامی ریاست اس وقت ہوگی جب ہم یہ چیزیں نہ کریں، اس وقت اسلامی ریاست ہوگی۔ اگر یہ چیزیں رہیں گی تو آپ 1000 قانون پاس کریں، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ کچھ لوگ شروع سے یعنی پاکستان بننے سے پہلے اس پاکستان پر جو اعتراض کرتے تھے وہ صحیح نہیں ہے۔ اسلامی ریاست تو ہم ہیں، اگر ہم اسلامی ہیں تو ہماری ریاست بھی اسلامی ہے، اگر ہم اسلامی نہیں ہیں تو ہماری ریاست بھی نہیں ہے۔ پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ ہمیں ایک میدان ملا ہے۔ ایک بدو نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میں کچھ زیادہ نماز نہیں پڑھتا، نہ زیادہ روزے رکھتا ہوں، لیکن میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں، تو میرا کیا حشر ہوگا؟ آپ نے فرمایا کہ تم انہی کے ساتھ ہوگے جن سے تم محبت کرتے ہو۔ یہ تو صحیح حدیث میں ہے کہ تم انہی کے ساتھ رہو گے جن سے تم محبت کرتے ہو۔ اصل چیز دل کی محبت ہے۔ خدا کے فضل و کرم سے لوگوں کے دلوں میں اللہ اور رسول کی محبت ہے۔ ہم جیسے بھی ہیں گناہگار ہیں، بہت کوتاہیاں کرتے ہیں، سب کچھ ہے، لیکن پھر بھی ہم مسلمان کہلاتے ہیں، ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور ہمیں اپنی امت میں شامل کرتے ہیں۔ آپ کو اس پوری امت سے محبت ہے اور اس پوری امت کی فکر ہے، چاہے گناہگار ہوں، چاہے نیک ہوں، چاہے منافق ہو، کچھ بھی ہوں، آپ سب کی حفاظت کرتے ہیں۔ اپنی حیات مبارکہ میں بھی آپ نے منافقوں کے خلاف کوئی عملی قدم نہیں اٹھایا، حالانکہ آپ کو اللہ کی طرف سے اطلاع دی گئی تھی کہ کون کون منافق ہیں، لیکن آپ نے ان کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھایا۔ آپ نے پردہ پوشی کی۔ عبداللہ بن عمیر رئیس المنافقین تھا، جیسے اور لوگوں سے تعلقات تھے آپ کے ان کے ساتھ بھی تعلقات تھے، کچھ لحاظ کرتے تھے۔ حضور کی تشریف لے جانے سے پہلے یہ مدینہ شریف کے بڑے آدمی تھے، آپ نے ہمیشہ ان کا لحاظ کیا، اچھے تعلقات رکھے، حالانکہ انہوں نے بہت غداریاں کی، بہت ہی تکلیف دہ باتیں کی، جس کا ذکر قرآن تک میں ہے۔ جس وقت ان کا انتقال ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود قبر میں اترے اور اپنا کوئی لباس یا چادر دی کہ اس میں دفن ہو کہ شاید ان کی مغفرت ہو جائے۔ بعد میں یہ آیت اتری جو ظاہر منافقین ہیں، نہ آپ ان کی نماز پڑھیں اور نہ ان کی قبروں کے اوپر کھڑے ہوں، یہ اور بات ہے، لیکن آپ نے منافقین کو بھی ظاہر نہیں کیا، انہیں شرمندہ نہیں کیا، انہیں ذلیل نہیں کیا۔ جب اس زمانے میں منافقین تھے تو اس زمانے میں بھی زیادہ ہوں گے۔ ہم تو اس وقت کے لوگوں سے بہت گئے گزرے ہیں، جس طریقے سے اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ظاہر نہیں کرتے تھے اور ذلیل نہیں کرتے تھے، اس وقت بھی نہیں کرتے۔ گناہگار تو حضور کا محبوب مقصود ہے، منافقین کی بھی پردہ پوشی ہوتی ہے، نیک اور پرہیزگار تو خیر ہیں ہی، ان کے لیے تو کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ حافظ شیرازی نے فرمایا، نصیب ماں رئیس اے خدا شناس، نظروں کے مستحق کرامت گناہگار آند، یعنی ہمارے نصیب میں کئی ہیں۔ انہوں نے تنزن خدا شناس کہا کہ آپ لوگ خدا کو بہت پہچانتے ہیں، آپ جانیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کی کرم کے مستحق تو گناہگاری ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر گناہگاروں کے اوپر زیادہ ہے۔ ہمیں یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ گناہگار امت سے خارج ہیں، یا یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں نہیں۔ آپ کی بہت زیادہ توجہ ان کی طرف ہے، وہ بھی امت میں ہیں، ان کی بقا، تحفظ اور ظاہری نظام کی مضبوطی کی طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت نظر ہے۔ آج کل لوگ بعض باتیں بھول جاتے ہیں، سب لوگ اسلام کا نام لیتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ کوئی ایسا گروہ نہیں جو اسلام کا
نام نہ لیتا ہو، سب اسلام کا نام لیتے ہیں۔